السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو راضی ٹی وی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر فوری سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا الرٹ فوری طور پر مل سکے۔ شکریہ۔ طاغوت ایپیسوڈ 10۔ ان کھڑکیوں کے پردے اس کمرے کی بنسبت جہاں شوفر کھانا کھا رہے تھے زیادہ احتیاط سے لگائے گئے تھے۔ ان میں کوئی شگاف یا سوراخ تلاش کرنا آسان نہ تھا۔ کافی دشواری کے بعد ان کو ایک کھڑکی ایسی جگہ نظر آئی جہاں سے وہ کمرے کے اندر کا محض تھوڑا سا حصہ دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑا بہت جو کچھ انہیں نظر آ سکا اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا استقبالیہ کمرہ ہے جس میں ایرانی قالینوں کا فرش تھا۔ دیواریں حسین طریقے پر رنگین بنائی گئی تھیں اور اطالوی فرنیچر سے سجایا گیا تھا۔ ایک شخص کھڑکی کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ اسد اور اقبال جنگ کی نگاہوں کے سامنے اس شخص کا سر حائل تھا اور اس کی وجہ سے ان کو کمرے کی اندرونی حالت دیکھنے میں بھی دشواری ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات دیکھ لی تھی کہ کمرے میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب نقاب پوش تھے اور ان کے سیاہ قباؤں کے نیچے چھپے ہوئے ان کے جسم بالکل عریاں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تجہیز و تکفین کی رسوم ادا کرنے کے لیے ماتمی لباس پہنے ہوئے ہیں، مگر شیطانی رسوم ادا کرنے کے لیے۔ کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے ایک طرف کو اپنا رخ بدلا تو اقبال جنگ نے، جو کہ اس وقت تک اندر دیکھ رہا تھا، یہ مشاہدہ کیا کہ اس شخص کے بال سفید اور گھنگریالے تھے اور اس کے بائیں کان کے اوپر کا حصہ غائب تھا۔ کان کی شکل ایک گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہو کر رہ گئی تھی۔ اقبال جنگ کو محسوس ہوا کہ یہ کان کی مسخ شدہ شکل کچھ عجیب طور پر مانوس سی معلوم ہوتی ہے، لیکن کوشش کے باوجود اسے یاد نہ آ سکا کہ ایسا کان اس نے ٹھیک کب اور کہاں دیکھا ہے۔ اتنا تو اس کو یقین تھا کہ سلیمان کی پارٹی میں ایسے کان کا شخص اس نے نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کو غور سے دیکھنے کے باوجود اسے پہچاننے میں وہ ناکام ہی رہا تھا۔ نواب کی نظر کمرے کے اندر بہت ہی تنگ حدود میں گھوم سکتی تھی۔ ان حدود میں بار بار لوگوں کو ادھر سے ادھر گزرنے کی جو جھلک اس کو نظر آ جاتی تھی، اس سے وہ یہی اندازہ لگا سکا تھا کہ کمرے میں موجود مرد اور عورت مساوی تعداد میں موجود تھے۔ نقابوں اور قباؤں کی وجہ سے اقبال جنگ کے لیے خاص طور پر یہ مشکل ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو پہچان سکے اور یہ معلوم کر سکے کہ جن ابلیس پرستوں کو اس نے سلیمان کے مکان میں دیکھا تھا، ان میں سے کتنے اور کون سے لوگ یہاں موجود تھے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اس کو ایک آدمی نظر آیا جس کی جلد سیاہ، گردن موٹی اور لمبے سیاہ بال تھے۔ اس کو دیکھ کر اقبال جنگ کو خاص طور پر یہ محسوس ہوا کہ یہ شخص وہی سکھ تھا جو سلیمان کی پارٹی میں موجود تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک اور شخص کو پہچانا جو بلا شبہ وہی تبتی تھا جسے اس نے پچھلی بار سلیمان کے مکان پر دیکھا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اقبال جنگ کی جگہ اسد نے کمرے میں جھانکنے کا کام سنبھالا۔ اس وقت اس کی نگاہ کی تنگ حدود میں ایک پستہ قد موٹا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے صاف چمکتے اور بغیر بالوں والے سر اور موٹی ٹھوڑی کے درمیان ایک سیاہ نقاب نظر آتی تھی۔ یہ شخص صرف اور صرف تومان ہی ہو سکتا تھا۔ اس وقت ایک اور قبا پوش سامنے آیا، پرندوں جیسا لمبا سر، جھکے ہوئے شانے۔ اسد کو محسوس ہوا کہ یہ دوسرا شخص سلیمان تھا۔ وہ یہاں موجود ہے، اسد نے سرگوشی سے کہا۔ کون؟ سلیمان؟ ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہم کیسے اس کو پا سکتے ہیں؟ یہ سوال میری عقل سے باہر ہے۔ یہی سوال مجھے بھی پریشان کرتا رہا ہے، اقبال جنگ نے سرگوشی میں جواب دیا۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کو نجات دلانے کا کوئی منصوبہ تیار کرنے کا مجھے ذرا بھی وقت نہیں ملا۔ میرا سارا دن تو قومی کتب خانے میں کام کرنے اور بعد میں اس پوشیدہ مقام دریافت کرنے میں ہی صرف ہو گیا۔ باقی تمام معاملہ کو مجھے مجبوراً محض اتفاق اور قسمت پر چھوڑ دینا پڑا اور اس امید کا سہارا لینا پڑا کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہاتھ لگ جائے گا کہ ہم سلیمان کو تنہا پائیں گے، بشرطے کہ ان لوگوں نے اس کو کسی اور جگہ منتقل اور مقفل کر رکھا ہو۔
اگر وہ تنہا نہ بھی ملا تو اس کے ساتھ صرف چند ہی لوگ ہوں گے، اور ان حالات میں ہم اس کو کسی نہ کسی طرح نکال کر لے جا سکیں گے۔ لیکن اس وقت حالات بالکل مختلف ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں کہ مناسب موقع کا انتظار کریں۔ کیا تمہیں کمرے میں کچھ ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جن سے یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنی شیطانی رسم کی ادائیگی شروع کرنے والے ہیں؟ مجھے تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اس وقت تو یہ لوگ صرف دھیمی گفتگو میں مصروف معلوم ہوتے ہیں۔ اقبال جنگ نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ٹھیک 11 بج رہے ہیں، وہ بڑبڑایا۔ آدھی رات سے پہلے وہ شروعات نہیں کریں گے، اس لیے مایوس ہو کر کوئی خطرناک قدم اٹھانا وقت سے پہلے اور بنا سوچے سمجھے ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ سلیمان کے لیے بھی۔ اور ہمارے پاس وقت کافی موجود ہے، اس لیے ہمیں سوچنے کے لیے کافی زیادہ وقت مل سکتا ہے اور ہم کوئی پلان بھی بنا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس اثنا میں کوئی بہتر موقع مل جائے۔ مزید 10 منٹ تک وہ عجیب اجتماع کا مشاہدہ کرتے رہے۔ حاضرین میں ہنسی مذاق کا شائبہ تک نظر نہ آتا تھا۔ کھڑکی کے باہر کھڑے ہوئے ان دونوں دوستوں کو بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کمرے کے اندر کی فضا میں اعصابی کشیدگی اور دبے ہوئے جذباتی ہیجان کا عالم طاری ہے۔ اقبال جنگ نے آخر کار مسلسل کوشش کر کے کچھ اور لوگوں کو بھی پہچان لیا۔ ان میں اینگلو انڈین، چینی اور بوڑھی مادام عرفی بھی شامل تھی۔ یکایک اس کو محسوس ہوا کہ کمرہ رفتہ رفتہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ مسخ شدہ کان والا شخص جس کا سر ان کی نظروں کے سامنے حائل تھا، اچانک وہاں سے کھڑا ہو گیا اور دوسری طرف چلا گیا، اور کچھ دیر کے بعد ان کے مکان میں دوسری طرف سے ایک موٹر کار کے انجن کے چلنے کی آواز آئی۔ معلوم ہوتا ہے یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں، اقبال جنگ نے سرگوشی میں کہا۔ شاید جشن کی کاروائی یہاں نہیں کی جائے گی۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہی موقع ثابت ہو جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ آؤ چلیں۔ اپنے قدموں کی چاپ کو حتی الامکان دباتے ہوئے وہ دونوں واپس چوروں کی طرح جھاڑیوں میں چھپ گئے، اور پھر وہاں سے مکان کا چکر کاٹتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں موٹر کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی وہ اپنے مقام پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں سے بھری ہوئی ایک گاڑی جو انتہائی بڑی تھی وہ روانہ ہو رہی تھی۔ ایک کار پر بہت سا سامان جس میں مڑنے والی میزیں بھی شامل تھیں انہیں لادا جا رہا تھا۔ پھر یہ کار بھی اگلی نشست پر 2 آدمیوں کو لے کر روانہ ہو گئی۔ جھاڑیوں میں پوشیدہ اور دم سادے ہوئے اقبال جنگ اور اسد تقریباً نصف گھنٹے تک اس اجتماع کے اراکین کی روانگی کا دلچسپ مشاہدہ کرتے رہے۔ ہر آنے والے لمحے کے ساتھ ان کو یہ امید ہوتی تھی کہ سلیمان نظر آئے گا۔ اگر وہ کسی طرح کاروں کے درمیان چلتی پھرتی ان سیاہ شکلوں میں سلیمان کو شناخت کر لیں تو ان کا ارادہ تھا کہ وہ ایک دم ہی اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی خطرناک منصوبہ تھا، لیکن اب وقت ہی کہاں باقی تھا کہ کوئی بہتر اور منظم قسم کی تدبیر سوچی جا سکتی۔ کچھ بھی ہو، اس کا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرنا تھا کہ تاریکی کی آڑ میں اور گڑبڑ کے ماحول میں جو اچانک حملہ سے پیدا ہو وہ سلیمان کو نجات دلانے میں کامیاب ہو جائیں۔ موٹر کاروں کو لے جانے میں اس وقت شوفروں کی خدمات نہیں لی جا رہی تھی، اور کل موٹر کاروں کی نصف سے کچھ کم تعداد استعمال کی گئی تھی۔ مہمان لوگ جب یہاں آئے تھے تو غالباً 1-1 یا 3-3 کر کے آئے تھے، لیکن اب وہ سب بڑی کاروں میں 5-5 6-6 کر کے جا رہے تھے۔ جب محض کوئی 1 درجن ابلیس پرست باقی رہ گئے تو اقبال جنگ کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسد نے کہا، خوف یہ ہے کہ ہم اس کو پہچاننے میں چوک گئے ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی کار کی طرف چلیں، ورنہ ہم ان لوگوں کا راستہ بھی نہ پا سکیں گے۔ سلیمان کی نجات کے راستے میں غیر معمولی دشواریوں کے احساس سے پریشانی اور تشویش محسوس کرتے ہوئے ان دونوں نے رخ بدلا اور درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے تیزی کے ساتھ سڑک کے ٹوٹے ہوئے حصے کی سمت روانہ ہو گئے۔ گرتے پڑتے دیوار کو پار کرنے کے بعد وہ تنگ راستے پر تیزی سے دوڑ پڑے۔ اپنی کار میں داخل ہو کر اقبال جنگ نے اس کو سٹارٹ کیا اور شاہراہ پر لے آیا، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ممکن فاصلے پر ہوتے ہوئے درختوں کے سائے میں کار کو روک دیا۔ ایک بہت بڑی کیڈیلیک کی قسم کی کار سڑک پر کچھ فاصلے پر پارک کے پھاٹک سے نکلی اور مشرق کی طرف مڑ کر گاؤں کے درمیان سے گزرتی ہوئی تیزی سے چل دی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آخری کار ہو، اسد نے دھیرے سے کہا۔
نہیں، بظاہر یہ امید نہیں، اقبال جنگ نے جواب دیا۔ موٹر کاریں تقریباً ہر 2 منٹ کے وقفے کے بعد روانہ ہو رہی ہیں تاکہ سڑک پر ان کا ہجوم نہ ہو جائے اور ایک جلوس کی سی صورت پیدا نہ ہو۔ اگر یہ آخری کار ہے تو یقینی بات ہے کہ ہماری کار کی روشنی کو دیکھ کر وہ لوگ مشکوک ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہے اور ابھی اور کاریں آنے والی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کیڈیلیک کار کے پیچھے روانہ ہو جائیں۔ اگر قسمت نے یاوری کی تو اس کیڈیلیک کار کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہماری کار بھی ان لوگوں کو ہی کاروں میں سے ایک ہے جو کہ ہمارے شیطان پرستوں کو لے جا رہی ہے، اور اس کے لوگ بھی ساتھ ہی ہمارے عقب میں آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اقبال جنگ نے اپنی کار کو حرکت دی اور اس کی ہسپانوی کار خاموشی سے آگے چل نکلی۔ گاؤں کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ان کو کیڈیلیک کار کی اگبی سرخ روشنی نظر آئی جو ایک معمولی پرسکون رفتار سے جا رہی تھی۔ اس کا تعاقب کرتے ہوئے یہ لوگ اس چوراہے پر پہنچے جہاں 1.5 گھنٹہ قبل ان کو نیازی ملا تھا۔ اس مقام پر وہ کار ایک پہلو کی سڑک پر شمال پر گئی اور یہ لوگ بھی اس کے تعاقب میں اسی طرف مڑ گئے۔ یہ گھاس کے میدانوں کا ایک طویل و عریض اور ویران علاقہ تھا جس کی سطح اونچی ہوتی چلی گئی تھی۔ یہاں نہ کوئی مکان نظر آتا تھا اور نہ کسی قسم کی کوئی عمارت۔ پہاڑوں کے ڈھال پر ادھر ادھر کچھ جھاڑیوں کے علاوہ وہاں کوئی درخت بھی موجود نہ تھا۔ کئی میل تک وہ ایسے ہی علاقے سے گزرتے چلے گئے۔ اسد کار کی اگبی کھڑکی میں جھانک رہا تھا اور یہ دیکھ کر اس کو اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے ایک اور گاڑی آ رہی تھی، کیونکہ اس کھلی ہوئی سڑک پر موٹر کار کی ہیڈ لائٹ میلوں کے فاصلے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ کریم نگر کے گاؤں سے گزرے اور اس کے بعد اس گاؤں کی 2 قدیم مسجدوں کے قریب پہنچے۔ اس مقام پر وہ کار جس کا یہ لوگ تعاقب کر رہے تھے ایک اور راستے پر موڑ گئی اور شمال مشرق میں پہاڑی کے ڈھال پر چڑھنے لگی۔ کچھ دور چل کر وہ پھر تیزی سے نیچے ایک گہری وادی میں اتری اور اس کے بعد دوسری طرف پھر ایک پہلے سے بھی زیادہ اونچی چوٹی کی طرف چڑھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں ایک اور وادی میں 4 راستے آ کر ملتے ہیں۔ مشرق کی طرف مڑ کر وہ 1 میل تک ایسے ہی راستے پر چلتے رہے جہاں سڑک کی خرابی کے باعث گاڑی بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر گھوم کر آگے جانے والی کار اچانک راستے سے بالکل ہٹ گئی، چھوٹی چکنی گھاس پر دوڑنے لگی۔ گھاس پر کیڈیلیک کار کا تعاقب 1 میل تک کرنے کے بعد اقبال جنگ نے دیکھا کہ وہ پہاڑی ٹیلوں کے ڈھال پر ایک ایسی جگہ رک گئی ہے جہاں تقریباً 20 اور گاڑیاں جو کہ ابلیس پرستوں کو اس نئے پوشیدہ مقام تک لائی تھیں ایک بھدی سی قطار میں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے عجلت سے اپنی کار کی روشنی کو بالکل بند کر دیا اور رفتار بہت کم کر کے آگے بڑھنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک وہ قریب پہنچا کیڈیلیک کار میں سے آئے ہوئے تمام لوگ اتر کر جا چکے تھے۔ اس نے اپنی کار کو صرف اس حد تک قریب لا کر روک دیا کہ لوگوں کو کسی طرح اس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ پیچھے آنے والی گاڑی جو کہ آخری گاڑی معلوم ہوتی تھی اقبال جنگ اور وہ اس کے بالکل قریب سے ہو کر گزری اور 10 گز آگے جا کر رک گئی اور اس میں سے بھی لوگ اتر کر جانے لگے۔ یہ دونوں دوست ابھی تک اپنی ہسپانوی کار کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور اس کے بعد سرگوشیوں میں کچھ صلاح مشورے کرنے کے بعد اسد تنہا ہی گاڑی سے اتر کر آگے جانے لگا تاکہ حالات کی سنگینی کا ٹھیک طرح سے اندازہ لگا سکے۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد واپس آیا اور یہ خبر لایا کہ تمام ابلیس پرست اپنا تمام ساز و سامان لیے ہوئے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر دوسری طرف نشیبی وادی میں اتر گئے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اور آگے بڑھ جائیں اور اپنی کار کو ان لوگوں کی گاڑیوں کے ساتھ کھڑی کر دیں۔ اقبال جنگ نے کہا، اگر چاند نکل آیا تو دوسری گاڑیوں کے درمیان ہماری کار کی موجودگی آسانی سے کسی کو بھی محسوس نہ ہوگی۔ چاند کا خوف بیکار ہے، اسد نے کہا، آج کل تاریک راتیں ہیں، بہرحال ہماری کار قریب ہی موجود رہے تو اچھا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور دوسری گاڑیوں کے پاس پہنچ گئے جن کی تمام روشنیاں گل کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کار سے اترے اور جس سمت میں ابلیس پرست گئے تھے اسی طرف خاموش قدموں کے ساتھ دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ چند لمحات میں ہی وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے نیچے وادی میں ایک قدرتی تماشا گاہ سی پھیلی ہوئی تھی۔ وادی کی تہہ میں ایک چھوٹی سی جھیل دھندلی روشنی میں جھلملا رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر بے اختیار اقبال جنگ کا سر اس طرح ہلنے لگا جیسے اس نے کسی مشکل راز کا معمہ حل کر لیا ہو۔ بے شک و شبہ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ شیطانی کھیل واقعی کھیلا جائے گا۔ وہ بولا، شیطانی کھیل صرف ایسی ہی جگہ منایا جا سکتا ہے جو کھلے ہوئے پانی کے نزدیک ہو۔ دونوں دوست گھاس پر لیٹ گئے اور پانی کے کنارے کے قریب جو سیاہ شکلیں حرکت کر رہی تھیں ان میں سے سلیمان کو تلاش کرنے لگے۔ کچھ لوگ ساز و سامان کو کھولنے میں مشغول تھے جن کو وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ اسد کی تیز نظروں کے لیے صرف اتنا دیکھنے کے لیے ہی روشنی کافی تھی۔ یہ لوگ میدان میں ان میزوں پر طعام کا بہت سا سامان سجانے میں مصروف تھے۔ اس نے دیکھا کہ تقریباً 1 درجن آدمیوں کا گروہ بائیں طرف قدیم پتھروں کے ایک ڈھیر کی سمت بڑھا جو کہ ستاروں کی دھند میں روشنی میں ایک بھدے قدرتی تخت کی صورت نظر آتا تھا۔ اسی مقام کی طرف اقبال جنگ کی نظر بھی جمی ہوئی تھی۔ اپنی آنکھوں پر اور زور ڈالتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ وہاں تاریک سایوں کے درمیان یکایک ایک حرکت سی پیدا ہوئی۔ نقاب پوش اور قبا پوش شکلوں کی پوری جماعت جھیل سے ہٹنا شروع ہوئی اور پتھروں کے قریب کھڑے ہوئے لوگوں سے مل گئی جو کہ ان کے قائد یا سردار معلوم ہوتے تھے۔ کچھ دیر بعد مشاہدہ کرنے والے ان دونوں دوستوں نے محسوس کیا کہ پتھروں کے تخت پر ایک دراز قامت سیاہ شکل نمودار ہو گئی ہے، اور ابھی وہ شدید ترین حیرت و تجسس کے عالم میں پوری طرح اس شکل کو دیکھنے بھی نہ پائے تھے کہ یکایک اس سیاہ شکل میں سے ایک زرد بنفشی روشنی کی تھرتھرائی ہوئی دھندلی سی کرنیں پھوٹنے لگیں۔ کافی فاصلہ ہونے کے باوجود سیاہ وادی کی یہ تنہا روشنی ان دونوں دوستوں کو یہ دکھانے کے لیے کافی تھی کہ جو چیز یکایک تاریکی میں سے نمودار ہو گئی تھی اور اب ان صدیوں پرانے پتھروں کی تخت نما چٹان پر بیٹھی ہوئی تھی، دراصل وہی شیطانی ہستی تھی جس کو اقبال جنگ نے ایک بار پہلے بھی دیکھ کر تومان کا حبشی خدمتگار تصور کیا تھا، اور جو سلیمان کے سنسان مکان میں اسد کے سامنے خوفناک بھوت کی طرح نمودار ہوئی تھی۔ شیطانی جشن اب شروع ہونے والا تھا۔ نشیبی وادی کی شکل چائے کی تشتری کی طرح تھی۔ اس کے اونچے کنارے پر اسد اور اقبال جنگ پہلو بہ پہلو لیٹے ہوئے تھے اور نیچے تاریک سایوں میں لوگوں کے اجتماع کی ہر ایک حرکت کے لیے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی تمام تر قوت استعمال کر رہے تھے۔ جہاں تک وہ اندازہ لگا سکے تھے کہ اس وقت وہ 2 گاؤں عنبر اور تلسی کے درمیان کسی وسطی مقام پر تھے، جس کے عقب میں کریم نگر اور شمال میں تقریباً 5 میل کے فاصلے پر وہ گاؤں تھا جہاں زرینہ کی کار ٹکرائی تھی۔ چاروں طرف کا علاقہ بالکل الگ تھلگ اور ویران تھا۔ بہت دور میدان میں کبھی کوئی لاری کسی خاص مقصد کے تحت رات کو سفر کرتی ہوئی گزرتی تھی، لیکن اگر کوئی بڑی شاہراہ پر بھی گزرتی تب بھی کسی کو شبہ نہ ہوتا، کیونکہ جشن کا یہ پوشیدہ مقام جو چاروں طرف پہاڑیوں سے محفوظ تھا تقریباً قریب ترین راستہ بھی یہاں سے بہت دور واقع تھا، اور ابلیس پرستوں نے اپنے ملعون آقا کی پرستش کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہاں سے میلوں تک کوئی بھی زندہ چیز حرکت کرتی معلوم نہ ہوتی تھی۔ ستاروں کی دھندلی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ اب میزوں پر غذا اور شراب کا ایک زبردست ڈھیر لگا دیا گیا تھا، اور پورا مجمع اب چاروں طرف سے سمٹ کر ایک حلقے کی صورت میں تخت کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ قریب ترین لوگ وادی کے ڈھلوان کناروں سے کچھ فاصلے تک آ گئے تھے اور اس مقام سے تقریباً 50 گز دور تھے جہاں نواب اقبال جنگ اور اسد گھاس پر سمٹے ہوئے لیٹے تھے۔ یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اسد نے کسی قدر خوف کے ساتھ زیر لب پوچھا۔ مرغ صبح کی اذان تک، یعنی آج کل تقریباً صبح 4 بجے تک۔ یہ ایک بہت قدیم عقیدہ ہے کہ مرغ کی بانگ میں سحر اور جادو کے اثرات کو توڑنے کی قوت ہوتی ہے، لہٰذا یہ شیطانی رسوم جن میں جادو چلانے کی طاقت لوگوں کو عطا کی جاتی ہے کہیں بھی مرغ کی بانگ کے بعد تک جاری نہیں رکھی جاتی، تمام تر رسومات اس سے پہلے ہی ادا کر دی جاتی ہیں۔ تم سلیمان کے لیے اپنی توجہ مرکوز رکھو اور اپنی نظریں دوڑاتے رہو، اقبال جنگ نے تنبیہی انداز میں اسد سے کہا۔ میں برابر دیکھ رہا ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے طویل وقت تک یہ لوگ کیا کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ لوگ شیطان یا طاغوت کو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد غذا سے اپنے پیٹ زیادہ سے زیادہ بھرنے کی کوشش کریں گے اور شراب پی کر مست ہو جائیں گے۔ گویا تمام حرکتیں، ہر چیز عام اصولی مذہب و اخلاق کے خلاف کی جائے گی۔
عام طور پر نیک لوگوں کی عبادت میں پرہیز ہوتا ہے، فاقہ کشی ہوتی ہے یا روزے رکھے جاتے ہیں، مگر ان ابلیس پرستوں میں اس لیے ابلیس پرست کی اس ضد میں خوب ٹھوس ٹھوس کر کھایا جاتا ہے۔ لو دیکھو، اب ان کے سردار یا پیشوا لوگ قربان گاہ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اسد نے اقبال جنگ کی نگاہوں کی سمت میں دیکھا۔ نصف درجن سیاہ شکلیں تخت کے قریب لمبی شمعیں روشن کر رہی تھیں۔ 11 شمعیں ایک دائرے کی شکل میں تھیں اور 12ویں شمع حلقے کے وسط میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ 12 شمعیں روشن ہو گئیں۔ رات کی فضا میں ہوا کا نام تک نہ تھا۔ شمعیں اپنے نیلے شعلوں کے ساتھ استقلال سے جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی ایک وسیع حلقے میں پھیل رہی تھی جس کا قطر 100 فٹ کے قریب ہوگا۔ روشنی کے اسی حلقے میں وہ میزیں بھی شامل تھیں جن پر دعوت کا سارا کھانا اور شرابیں چنی ہوئی تھیں، لیکن اس حلقے کے باہر وادی پہلے سے زیادہ تاریک نظر آتی تھی اور اس میں گہری شکلیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن روشنی کے حلقے میں جو شکلیں موجود تھیں وہ قدرے صاف طور پر نمایاں تھیں، گویا ایک روشن گول اسٹیج پر کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ شمعیں جو انہوں نے روشن کی ہیں ایک خاص قسم کی سیاہ شمعیں جو کہ گندھک وغیرہ سے بنائی جاتی ہیں، نواب نے آہستہ سے کہا۔ ابھی 1 منٹ میں ہی تمہیں اس کی بو محسوس ہوگی، لیکن ذرا پروہتوں یا پیشواؤں کی طرف دیکھو۔ کیا میں نے تم سے پہلے ہی یہ نہ کہا تھا کہ جدید زمانے کی ابلیس پرستی میں قدیم و وحشی قوموں کی بدنیتی میں بہت کم فرق ہے؟ یہ منظر کیا بالکل ویسا ہی نہیں معلوم ہوتا جیسے ہم افریقہ کے کسی جنگل میں وحشی کافروں کی شیطانی رسوم کا مشاہدہ کر رہے ہوں، جبکہ اجتماع کے عام لوگ میزوں پر دعوت اڑانے میں مشغول تھے۔ ان کے سرداروں یا پیشواؤں نے عجیب و غریب لباس پہن لیے تھے۔ ان میں سے ایک نے ایک مہیب بلی کا چہرہ اپنے سر پر لگا لیا تھا، ایک بالوں والا لبادہ پہن لیا تھا جس میں سے ایک لمبی سی دم نکل کر زمین پر لٹک رہی تھی۔ دوسرے شخص نے ایک خوفناک مینڈک کا چہرہ پہن رکھا تھا۔ تیسرے کے چہرے پر ایک بھیڑیے کا سا گما ہوتا تھا اور اس کے جبڑے بالکل بھیڑیے کے جیسے ہی نظر آتے تھے، جن کے درمیان سے اس کا نقاب پوش چہرہ شمعوں کی روشنی میں نمایاں ہو رہا تھا اور چمک رہا تھا۔ تومان بھی ان پیشواؤں کے درمیان ہی شامل تھا۔ اسد اور اقبال جنگ کو اس کے موٹے اور پستہ قد کی وجہ سے اسے پہچاننے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی۔ اس وقت تومان کے شانوں پر جھلی دار لمبے لمبے پر لگے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ ایک دیو ہیکل چمگادڑ معلوم ہوتا تھا۔ اسد کے جسم میں ایک کپکپی دوڑ گئی۔ وادی میں سے اوپر پہاڑی کی طرف پھر وہی شیطانی سردی کی لہریں ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نیم معذرت کے طور پر کہا، او ہو، وہ تخت کے اوپر اس چیز کو دیکھو، وہ اپنی شکل تبدیل کر رہی ہے۔ جب تک شمعیں روشن نہیں کی گئی تھیں اس وقت تک وادی میں صرف وہی زرد بنفشی روشنی تھی جو کہ تخت کے اوپر نظر آنے والی عجیب و غریب شکل سے خارج ہو رہی تھی، اور اس زرد بنفشی روشنی میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شکل ایک انسانی شکل ہے اور اس کا چہرہ یقینی طور پر کالا ہے، لیکن اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ بدلنے لگا اور اس کے سر کی ساخت میں بھی گڑبڑ سی محسوس ہونے لگی۔ او خدا کی پناہ، اقبال جنگ سرگوشی میں بولا، یہ تو شیطانی بکرا ہے، اف کتنا خوفناک ہے۔ اور اسی وقت اقبال جنگ جب یہ الفاظ ادا کر رہا تھا اس خوفناک منظر نے اور زیادہ صاف اور واضح شکل اختیار کر لی۔ ہاتھ جو تقریباً دعا کے انداز میں آگے پھیلے ہوئے مگر نیچے جھکے ہوئے تھے اب جانوروں کے 2 بڑے بڑے کھر بن کر لٹک گئے، اور ان کے اوپر جو چیز نمودار ہوئی وہ ایک دیو ہیکل بکرے کا خوفناک بدنما سر تھا جس میں ایک داڑھی بھی لٹکی ہوئی تھی۔ اسد اور اقبال جنگ نے آج تک اپنی زندگی میں جو بڑے سے بڑا بکرا دیکھا تھا اس کے مقابلے میں یہ شیطانی بکرا کم از کم 3 گنا بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے کسی نے 2 شگاف کر دیے ہوں، اور ان شگاف نما آنکھوں سے جو ناک کی طرف نیچے کو جھکی ہوئی تھیں ایک خوفناک آسیبی رخ روشنی نکل رہی تھی۔ بھدے سر کے داہنے بازو پہلے طور پر مڑے ہوئے تھے اور پہلو پر 2 لمبے نوکیلے کان اوپر کی طرف سیدھے کھڑے ہوئے تھے، اور صاف چکنی کھوپڑی میں سے جو کہ شمعوں کی روشنی میں خوفناک غیر فطری طور پر چمکتی نظر آ رہی تھی 4 بہت بڑے بڑے خمیدہ سینگ نکل کر داہنے بائیں اور اوپر کی طرف پھیل گئے تھے۔ پیشوا لوگ جو کہ اپنی نقلی حیوانی چہروں کے نقابوں اور
بالوں والے لبادوں میں کچھ کم خوفناک اور بدنما نظر نہیں آتے تھے۔ اب اس آسیبی بکرے کے سامنے کچھ سلگتی ہوئی چیزیں اس طرح لہرا رہے تھے جیسے دیوتا کے سامنے پروہت آرتی اتار رہے ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان سلگتی ہوئی چیزوں کے اندر سے بو لہراتی ہوئی اوپر پہاڑی پر بھی جا پہنچی۔ اسد نے بے اختیار اپنی ناک بند کر لی اور بولا، یہ کس طرح کی گندگی سلگا رہے ہیں؟ اس میں کانٹوں اور سیب کے پتوں کے علاوہ متعدد قسم کی جڑی بوٹیاں شامل ہیں، جیسے خشک دھتورا، ناگ پھن وغیرہ۔ اقبال جنگ نے جواب دیا، ان میں سے کچھ اپنی تیز بو کے باوجود بے ضرر ہیں، لیکن کچھ ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جو دماغ پر نشہ طاری کر دیتی ہیں اور انسانی حواس کو اس حد تک کمزور کر دیتی ہیں کہ انسان کو اصلیت اور شہوانیت کا ایک ایسا وحشیانہ طوفان اپنے اندر محسوس ہوتا ہے جس کا نمونہ اب تم جلد ہی دیکھ لو گے۔ اف کاش ہمیں سلیمان کی جھلک کہیں نظر آ جاتی۔ دیکھو وہ ہے سلیمان، وہاں اسد ایک دم بول اٹھا۔ مینڈک کے جیسے سر والے کی طرف بائیں طرف دیکھو۔ خوفناک شیطانی بکرا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی پشت اپنے ستاروں کی طرف موڑ لی۔ اس وقت ایک مہیب مینار کی طرح نظر آ رہا تھا جس کے مقابلے میں ابلیس پرستوں کے وہ پروہت یا پیشوا جو اس کے پاس کھڑے تھے محض چھوٹے چھوٹے بونے معلوم ہوتے تھے۔ اسی وقت ایک پروہت ذرا سا آگے ہو کر اور شیطانی بکروں کے قدموں میں بوسہ دینے لگا۔ اس کے بعد دوسرے پروہتوں نے بھی اس تقلید میں اس کی پیروی کی اور وہ بھی اسی طرح اس شیطانی بکرے کے قدموں میں بوسہ دینے لگے۔ اس میں سے ہر ایک شخص اپنے جہنمی آقا کے سامنے بطور احترام جھکتا تھا اور ناپاک بوسے کی رسم ادا کرتا تھا اور اس شیطانی بکرے کے مذہب پر ایمان لاتا تھا۔ سلیمان سب سے آخر کے لوگوں میں شامل تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ تخت کے قریب آتا دیکھ کر اسد نے بے صبری سے اقبال جنگ کا بازو پکڑ لیا اور بولا، بس یہی وقت ہے، ورنہ پھر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ کوئی نہ کوئی کوشش کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، یہ ممکن ہرگز نہیں ہے کہ اس شیطانی کھیل کو اور آگے بڑھنے دیں۔ خاموش، اقبال جنگ نے سرگوشی میں کہا، یہ وہ رسم نہیں ہے جس کی ادائیگی کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ خاص رسم تو دعوت مکمل ہونے سے پیشتر نہیں ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، ہمارا موقع ضرور آئے گا۔ یہ دونوں دوست گھاس میں خاموش لیٹے ہوئے یہ وحشیانہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور دونوں میں سے ہر ایک کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وقت یقیناً بہت قریب ہے کہ جب سلیمان کو نجات دلانے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود کہ ان دونوں میں سے کسی میں بھی ہمت و جرأت کی کمی نہ تھی، دونوں کو اس ظالم و بے رحم حقیقت کا پورا احساس تھا کہ اگر انہوں نے وادی کے ڈھلوان کناروں سے نیچے اچانک دوڑنا شروع کیا تو اس ہجوم پر حملہ کرنے سے پہلے ہی جو اپنی شیطانی رسوم میں مشغول ہے، ان کے لیے کامیابی کا کس قدر امکان موجود تھا۔ شاید وہ دور سے ہی دیکھ لیے جاتے۔ اس سیاہ قبا پوش اجتماع میں کم از کم 100 آدمی تھے اور اتنے کثیر دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہونا قطعاً ناممکن تھا۔